کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حدیث میں دلیل ہے؟ مکے میں اور بھی تو مسجدیں ہیں نا، پھر مسجد عائشہ کو کیوں منتخب کیا؟ کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ وہ میقات ہے اور تھوڑی مسجدیں؟ اللہ کے بندے، حضور پاک نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا، اللہ کے نبی کے حکم پہ کیا۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے خود جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، وہ تو اتفاق ہے کہ حضور وہاں تھے تو عمرہ کر لیا، یہ تو حکم ہے حضور کا، تو لہذا یہ افضل ہے۔ اب کسی کے دماغ میں نہیں آتا تو نہ کرے، بلا وجہ اعتراض تو نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صرف صدیقہ ہی کر دیتی تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ہمارے لیے تو صحابہ کا قول بھی تو بڑی چیز ہے نا۔ لیکن یہاں تو حضور کا حکم بھی ہے اور بی بی عائشہ کا عمل بھی ہے، اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بھی عمرہ کرتے رہے۔ بس اللہ ہدایت دے، جب ضد آ جائے نا جی کوئی مسئلہ اثر نہیں کرتا۔ ایک مولوی صاحب تھے، اس نے کہا میں گیا تھا ملتان، میں نے سارے ملتان والوں کو جھوٹا کر دیا، سب جھوٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، اتنا بڑا شہر ہے کیسے ہی؟ انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا تو جھوٹے ہو گئے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ ورنہ اچھا اللہ کی شان دیکھو، ادھر ایک ضد ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، چلو بھی حضور کہہ دیتے کہ بی بی عائشہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ پابندی کہاں سے تم لگا رہے ہو؟ اور دوسری جب مہربانی کرتے ہیں کہتے ہیں ہوٹل سے امام باغ میں عمرہ کر لو، انکار کریں تو مسجد عائشہ سے انکار ہے، ماننے پہ آ جائیں اپنے گھر سے یا ہوٹل سے امام باغ میں عمرہ کر لو۔ کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ شریف آدمی وہ حاجیوں کے لیے ہے، کہ مکے والے حج کا احرام مکے سے باندھیں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ والد میں اور والدہ میں جھگڑا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں نا، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا، یہ پڑھ کے دم کیا کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں اور عبادات میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اس کا معنی ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے، تبھی تو شیطان بھٹکانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا باپ چھوٹی عمر میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، عیدی والوں نے لاوارث دفنایا تھا، اب میں بڑا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ان کا جنازہ ہوا تھا نہیں ہوا، کوئی بات، مسلمان تھے اور پھر ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، تم بلا وجہ نہ وہم میں پڑو۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران عورتیں جو ہیں ننگے منہ ہوتی ہیں، کبھی مرد کے جسم سے لگ جاتا ہے، بہرحال کوشش کرو بچنے کی اور لا حول پڑھتے رہو۔ غیر محرم عورت کی آواز سننے پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے تو حکم ہے نا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی دروازے پہ آ کر بھی اس کو بلائے تو حکم ہے کہ وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کریں، بلکہ فوراً ہاں نہ میں بات ختم کریں۔ بہرحال میں نے 2 شادیاں ہیں، مالی حالات وجہ سے ایک بیوی کو عمرے پہ لایا ہوں، دوسری کو نہیں لایا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ وہ نئی کو لائے ہوں گے نا، پرانی کو کون لاتا ہے؟ وہ تو اب استعمال ہو گئی کہ تم زیادتی کر رہے ہیں۔ شریعت میں ہے کہ قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے اس کو لے جاؤ۔
مجھے رقم کی ضرورت تھی، 2-3 بھینسیں تھیں، میں نے ایک بیچ دی، اگر وہ پیسہ آ گیا ہے اور تمہارے خرچ سے زیادہ ہے پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ بیمہ پالیسی ناجائز ہے۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ دوسری بیوی کو بھی عمرہ کراؤ۔ میری شادی کو 13 سال ہو گئے، میں خوش نہیں ہوں، بیوی روز لڑتی ہے، میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی نے جادو کروایا۔ جادو کرایا ہوتا تو لڑتی کیوں؟ اچھا 13 سال تم نے گزار دی، ابھی بھی ناخوش ہو؟ ناخوش ہوتے پہلے دن طلاق دے کے جان چھڑا لیتی ہے، کیا 13 سال مرتے رہے اب مسئلے پوچھ رہے ہو؟ نہیں بنتی، اسی لیے طلاق ہے۔ اور جب عورت کو پتہ لگتا ہے نا کہ اب میرا خاوند اس آخری چوٹی پہ آ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میری نانی بوڑھی ہیں، مدینے سے آئیں، عمرہ کیا، طواف کیا، 2 رکعت واجب پڑھی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، عمرہ ہوا کہ نہیں۔ صرف طواف سے تو عمرہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ صفا مروہ بھی دوڑنی ہوتی ہے، بال بھی کٹوانے ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلے یہ تو پتہ کرو نیت بھی تھی کہ نہیں تھی۔ میاں بیوی نے عمرے میں حل کیے بغیر احرام کھول دیا، دونوں پہ دم پڑ گئی، عورت بھی بال کٹوائے اور خاوند بھی اپنے سر پہ اسلحہ پھروائے، اور دونوں ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ بہرحال جو بھی کفار سے لڑ رہے ہیں کشمیر میں اور جن کا مقصد کفر کے خلاف جہاد ہے، وہ جہاد ہے، باقی کوئی سیکولر ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ پارٹیوں کا۔ کہتے جی کہ آپ نے وسیلے کا انکار کیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ 3 آدمیوں نے غار میں پھنسے ہوئے تھے، وسیلہ صاحب وہ اعمال سے وسیلہ پکڑا تھا، شریف آدمی کسی بندے سے وسیلہ پکڑا تھا، اعمال کے وسیلے کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، انہوں نے اپنا عمل پیش کیا تھا، اس سے وسیلہ پکڑا تھا، وسیلہ بالاعمال کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، نہ سمجھتے ہیں۔ ویسے بخاری شریف نے پڑھ لی ماشاءاللہ، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کس بزرگ کا وسیلہ پکڑا تھا، شہباز قلندر کا یا علی حجویری کا؟ کہتا ہے جی کہ بہت سارے کشمیر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لڑکے پتھر مار مار کے مقابلہ کر رہے تھے ان کے جیبوں سے شراب نکل گیا۔ شراب پینا گناہ ہے، لیکن کافر سے جہاد کرنا تو شہادت ہے۔ اسی حالت میں بھی اگر وہ مر گئے، شہید ہو گئے کافر کے ہاتھ سے، سارے گناہ مٹ گئے۔